بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی برکات کیا ہیں؟ اگر کوئی میلاد مناتا ہے تو اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں، کیا اس کی فضیلت ہے؟ اس متعلق کچھ ارشادات بیان فرمائیں۔ تو ناظرین کرام، صدیوں پہلے کائنات میں ایک ایسا بے مثال پھول کھلا کہ جس کی پاکیزہ خوشبو نے زمانے میں پھیلی کفر و شرک اور ظلم و زیادتی کی بدبو کو ایمان اور اسلام اور امن و سلامتی سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اس گل کی خوشبو صدیاں گزرنے سے کم نہیں بلکہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ وہ بے مثال گل سیدہ آمنہ کے پھول، والدہ سیدہ بطول یعنی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء و صلحاء اور محدثین و مفسرین، علماء و مفتیان عظام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے وقت اور مہینے کی عظمت و رفعت کا خطبہ مختلف انداز میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ تقریباً 750 سال پہلے کے امام حضرت علامہ زکریا بن محمد بن محمود قزوینی علیہ رحمہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہوا شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات و ابواب السعادات علی العالمین بوجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ یعنی ربیع الاول شریف وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے صدقے سارے جہان والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، عظمتوں کے، شرافتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیسی شان والی ہے وہ گھڑی جس میں رسول خدا بے سہاروں کے آسرا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس ساتھ کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دعا کی مقبولیت کا وقت بنا دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس مبارک گھڑی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، وہ وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس ساتھ کی مقبولیت کا وصف قیامت تک رہے گا۔ اس گھڑی میں روئے زمین کے غوث و کتب و دیگر اولیاء کرام غار حرا کے پاس جمع ہوتے ہیں، جس کی دعا ان اولیاء کرام کی دعا کی موافق ہو جائے، ان کی دعا ان اولیاء کرام کی دعا کے ساتھ موافقت کر جائے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا اور اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مریدوں کو اس مبارک وقت میں قیام کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسی لیے عاشقان رسول اس وقت کو عبادات و نوافل اور ذکر و اذکار میں گزارتے اور صبح صادق کے وقت دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ مکان بڑی برکتوں کا خزینہ ہے کہ جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر جس مکان کے اندر جلوہ گر ہوئے وہ برکتوں کا خزینہ ہے، اسی لیے علماء و محدثین یہاں حاضری دیتے اور برکات پاتے ہیں، جیسے کہ تقریباً 826 سال پہلے کے بزرگ حضرت علامہ ابو حسین محمد بن احمد جبیر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 614 ہجری میں ہوئی، اس مکان اقدس کا ذکر کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، وہ مقدس جگہ جہاں ایک ایسی سعادت والی بابرکت گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جنہیں اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی۔ یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے پانی کا چھوٹا سا حوض ہو جس کی سطح چاندی کی ہو۔ اس مٹی کی کیا بات ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پاکیزہ جسم والے خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہونے کا شرف بخشا۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ مبارک مکان ربیع الاول شریف میں
پیر کے دن کھولا جاتا ہے، چونکہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن ہے۔ لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ سے یوم مشہود ہے، یعنی اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاص وہ جگہ جہاں ولادت مبارکہ ہوئی تھی وہ تقریباً 3 بالشت کا چھوٹے حوض جیسا چبوترا ہے، اور اس کے درمیان سبز رنگ کا 2/3 بالشت برابر سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر چاندی چڑھی ہوئی ہے، اور اس چاندی سمیت اس کی لمبائی 1 بالشت ہے۔ ہم نے اس مقدس جگہ سے اپنے چہرے مسح کیے جو زمین پر پیدا ہونے والی سب سے افضل ذات کی ولادت گاہ بنی، اور سب سے اشرف اور پاکیزہ نسل والی ذات مسح ہوئی، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ سے برکتیں لے کر نفع حاصل کیا۔ ناظرین و سامعین محترم، توجہ کیجئے، اس مبارک مکان سے بہت لوگوں نے برکت پائی۔ اس شاقان رسول یہاں حاضر ہوتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے، ذکر و اذکار کرتے، محفل میلاد شریف منعقد کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے، خوب صلاۃ و سلام پڑھتے اور اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ 600 سال کے پہلے عظیم محدث حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے 814 سن ہجری میں حج کیا تو اس مسجد میں حاضر ہوا اور اس جائے ولادت کی زیارت کی۔ زرت حاضر المکان الشریف بحمد اللہ تعالی والمنت وتبرکت بہ، یعنی کہ الحمدللہ میں نے اس مکان شریف کی زیارت کی ہے اور اس سے برکت بھی حاصل کی۔ اسی طرح شیخ المحدثین حضرت امام عبد الرحیم بن حسین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جن کی وفات سن 806 ہجری میں ہے۔ آپ فرماتے خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خیزران نے ولادت مصطفیٰ والا مکان خرید کر مسجد بنائی۔ اس سے پہلے جو لوگ اس میں رہتے تھے ان کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی قسم، اس گھر میں ہمیں نہ کوئی مصیبت آئی نہ کسی چیز کی حاجت ہوئی، جب ہم یہاں سے چلے گئے تو ہم پر زمانہ تنگ ہو گیا۔ اسی طرح شارح بخاری حضرت سیدنا امام احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مواہب الدنیا کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات سن 923 سن ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ولادت باسعادت کے دنوں میں محفل میلاد منعقد کرنے کے فوائد میں سے میرا تجربہ شدہ فائدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا اس بات کا تجربہ ہے کہ اس سال انسان امن و امان میں رہتا ہے۔ اللہ پاک اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت کی راتوں کو اپنے لیے عید بنا لیا۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 1176 سن ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میلاد شریف کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر میں حاضر تھا۔ سب لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوئیں اور بعثت سے قبل جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کا ذکر خیر کر رہے تھے، تو میں نے ان انوار کو دیکھا جو یک بار کی اس محفل میں ظاہر ہوئے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انوار میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے یا روح کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جو معاملہ ہوا، جب میں نے ان انوار و تجلیات میں غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ انوار ان فرشتوں کی طرف سے ظاہر ہو رہے ہیں جو اس کی طرف نورانی اور بابرکت محافل میں شریک ہوتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان فرشتوں سے ظاہر ہونے والے انوار اللہ کی رحمت کے انوار سے مل رہے ہیں۔ امام محمد بن جار اللہ ابن ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وفات سن 986 ہجری میں اپنی کتاب الجامع اللطیف کے صفحہ نمبر 285 پر آپ لکھتے ہیں کہ ہر سال مکہ شریف میں 12 ربیع الاول کی رات کو اہل مکہ کا یہ معمول ہے کہ قاضی مکہ جو کہ شافعی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد لوگوں کے
ایک جمع غفیر کے ساتھ مولد شریف یعنی جہاں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس مکان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں دیگر تینوں مذاہب فقہ کے قاضی، اکثر فقہا، فضلاء اور اہل شعر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں فانوس اور بڑی بڑی شمع ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ محدث ابن جوزی رحمہ اللہ جن کی 597 سن ہجری میں وفات ہوئی، فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، یمن، مصر، شام اور تمام عالم اسلام کے لوگ مشرق سے مغرب تک ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر محافل میلاد کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہتمام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرہ کیا جاتا ہے، اور مسلمان ان محافل کے ذریعے اجر عظیم اور بڑی روحانی کامیابی پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، فتاوی حدیثیہ صفحہ 129 پر ہے، امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ محافل میلاد و اذکار اکثر خیر ہی پر مشتمل ہوتی ہے، کیونکہ ان میں صدقات، ذکر الہی اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سن 900 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میلاد کے لیے اجتماع، تلاوت قرآن، حیات طیبہ کے واقعات اور میلاد کے وقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح کروڑوں شافیوں کے امام حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جن کی سن 204 ہجری میں وفات ہوئی، آپ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میلاد شریف منانے والا صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ یہ بات النعمت الکبریٰ بحوالہ برکات میلاد شریف صفحہ نمبر 6 کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ جن کی وفات سن 606 ہجری میں ہوئی، آپ فرماتے ہیں جس شخص نے میلاد شریف کا انعقاد کیا، اگرچہ اس کے پاس گنجائش نہیں تھی، اگرچہ عدم گنجائش کے باعث صرف نمک یا گندم یا ایسی ہی کسی چیز سے زیادہ تبرک کا اہتمام نہ کر سکا، تو ایسا شخص برکت نبوی سے محتاج نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا ہاتھ خالی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 774 ہجری میں ہوئی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب اہل ایمان کے لیے بڑی شرافت و عظمت و برکت اور سعادت کی شب ہے۔ یہ رات پاکی و نظافت رکھنے والی، انوار کو ظاہر کرنے والی جلیل القدر رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں وہ محفوظ پوشیدہ جوہر ظاہر فرمایا جس کے انوار کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مولد رسول صفحہ 262 پر یہ بات موجود ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، میلاد شریف کی بہت برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، لیکن چند برکات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ یہ وہ محدثین و مفسرین علماء حضرات تھے جو کہ 1000 ہجری سے پہلے کے علماء و مفسرین محدثین تھے جن کی میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے اور قرآن کی تلاوت اس کے رسول میں ڈوب کر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت انسان کو جب نعمت دیتا ہے، انسان کو بیٹا یا بیٹی عطا ہوتی ہے یا انسان کے نکاح کا وقت ہوتا ہے، تب جب انسان خوشی کرتا ہے اس وقت انسان کسی سے بھی دلیل نہیں مانگتا کہ میں یہ اخراجات کروں یا نہ کروں، میں مٹھائیاں بانٹوں یا نہ بانٹوں۔ سادی سی انسان کے لیے ایک مثال ہے، اگر انسان سمجھنے والا ہو تو بعض حضرات اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کا عشق عطا فرمایا ہے جن لوگوں کو، وہ کبھی بھی اعتراضات کی طرف نہیں دیکھتے، وہ ہمیشہ اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، جو کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی کہا جائے، لیکن انسان اگر اللہ کے محبوب کی خوشی منائے تو ناظرین و سامعین محترم، رب کریم تعالی انسان سے خوش ہو کر کبھی ناراض نہیں ہو سکتا،
क्यों? क्योंकि उसने खुद इंसान को हुक्म दिया है कि वो उसके महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। बाकायदा कुरान और अहादीस के अंदर आसार भी मौजूद हैं, आयात भी मौजूद है, अहादीस भी मौजूद हैं। तो नाज़रीन और सामीन मोहतरम, आप देखें मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्शन के दिन आते हैं, हर जमात वाले, हर पार्टी वाले बे इंतहा खर्चा करते हैं, बैनर, फ्लैक्स, जनाब झंडे, झंडियाँ हज़ारों कुछ लगाते हैं। इसी तरह सऊदी अरेबिया के अंदर मुल्क का जश्न जब मनाया जाता है उसके ऊपर भी हज़ारों अखराजात होते हैं, लेकिन कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ होती है तो सिर्फ़ उनको मिलाद रसूल से तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ उनको होती है तो विलादत रसूल के मौके पर होती है, आगे पीछे उनको कुछ याद नहीं होता। नाज़रीन सामीन मोहतरम, आप आज इस मजलिस में आए हैं तो नाज़रीन सामीन मोहतरम, ये आप अपने दिल के अंदर सोचें कि जब आपको बेटा अता हुआ था तो क्या आपने लोगों से जाके दलील पूछी थी या दलील मांगी थी कि ये काम हम करें या ना करें? और दूसरी रही बात कि कहा जाता है कि जी गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया जाए, बेवा को दिया जाए, यतीमों को दिया जाए, जी मिस्कीनों को दिया जाए। तो नाज़रीन सामीन मोहतरम, मुझे ये बतलाएं, जो महफ़िल मीलाद होती है इसके अंदर जो अखराजात होते हैं, मिसाल के तौर पर दरियाँ बिछाई जाती हैं, टेंट लगाए जाते हैं, तो मुझे ये इरशाद आप बताएं, आप ख़ुद सोचें, क्या वो दरियाँ बिछाने वाला, वो टेंट लगाने वाला किसी मुल्क का वज़ीर आज़म होता है? नहीं, बल्कि वो इलाके का एक गरीब मजदूर बंदा होता है जिसने दुकान लगाई होती है। इसी तरह मिठाई बांटी जाती है या दीगर लंगर शरीफ किया जाता है, वो देगे पकाने वाला कोई मुल्क का वज़ीर आला तो नहीं होता, बल्कि वो भी एक गरीब और एक मजदूर होता है। इसी तरह साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं, लाइटिंग की जाती है या दीगर अखराजात किए जाते हैं, वो तमाम अफराद कोई मुल्क के सदर हैं, मुल्क के सेनेटर हैं, मुल्क के MPA हैं, MNA हैं या लाखों करोड़ों के वो मालिक हैं, बल्कि वो गरीब लोग होते हैं जिनका गुज़र बसर मिलाद शरीफ के वजह से उनका अच्छा हो जाता है। और वो लोग जो आम दिनों में भूखा सोते हैं, भूखे सो रहे होते हैं, मिलाद शरीफ की वजह से उन लोगों तक भी लंगर पहुंच जाता है। वो लोग भी अपने पेट भर के खा पी के अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सोते हैं। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक तमन्ना करते हैं कि सारा साल 12 रबीउल अव्वल ख़त्म ही ना हो। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि जिन लोगों के अंदर इश्क होता है तो वो नज़र आता है, जिनके अंदर नहीं होता तो वो नज़र नहीं आता। और बाद लोग एतराज़ात करते हैं, करते रहें, ठीक है ना। हमने नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल माना है बग़ैर देखे, बग़ैर किसी दलील के। अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना है बग़ैर देखे, बग़ैर किसी दलील के। तो हम मिलाद शरीफ भी मनाकर ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, नबी अलैहिस्सलाम का वहदहू ला शरीक ज़ात ये नहीं है, बल्कि इनके शरीक मौजूद हैं, ठीक है ना। तो मिलाद होता ही उसका है जिसका कोई शरीक होता है, ठीक है ना। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ ना वो पैदा किया गया, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा ये पैदा हुई हैं, ठीक है, अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया है, ठीक है। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, तो हम मिलाद भी बग़ैर किसी से दलील लिए, बल्कि सहाबा किराम ने, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने, मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने, फ़ुक़हा ने, सब ने मिलाद किया है, लेकिन अपने अपने अंदाज़ हर एक के मुख्तलिफ थे, ठीक है ना। हर आशिक का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसका इश्क सच्चा नहीं है। हाँ, नमाज रोज़ा भी किया जाए, नमाज की पाबंदी भी की जाए, वो भी ज़रूरी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, दुरूद पाक का